السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی سچ اور امانت داری کے بارے میں، جو ہے کسی بھی معاشرے کی بنیاد سچ پہ ہوتی ہے۔ اگر وہ معاشرہ سچا ہے، اس معاشرے میں تعلق سٹرونگ ہوگا، فیملی کا تعلق آپس میں سٹرونگ ہوگا، اس معاشرے کی عوام کا تعلق اپنے حکمرانوں سے ہوگا اگر وہاں پہ سچ بولا جاتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا۔ آپ کے جو دشمن ہیں انہوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کہا، اور ہم آپ کی امت ہیں، اور ہم ہی اس وقت آپ کے نمائندہ ہیں اس زمانے میں۔ تو جھوٹ ہمارے معاشرے کو پھر کیوں کھا رہا ہے؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ سے بد اعتمادی پھیلتی ہے، اور اس سے اور بہت سی بیماریاں جو آگے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے ہم دیکھتے سروہی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سچ کے بارے میں اور امانت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ جی سروہی پلیز۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ سر جاوید۔ یہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت سے ارشادات ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کو قرآن پاک میں سے ریسرچ کیا ہے، کم و بیش 30 یا اس سے زائد جگہوں پر جھوٹ کے بارے میں یا جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور جی ان لوگوں کا انجام جو کہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاتے ہیں، ان کا انجام بھی قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کی سزا اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی بیان کیا ہے۔ جی سر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ جھوٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو یا کسی کام کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، جس کے لیے عربی میں کذب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو قول زور بھی قرآن پاک نے کہا ہے بہت سی جگہوں پر۔ کذب اور کاذب کے لفظ بھی استعمال کیے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو کہا کہ وجتنبوا قول الزور، کہ جھوٹی بات سے بچو، اور دوسری جگہ کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور اسی طرح ملتی جلتی آیت ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شخص جو شخص جھوٹا ہوتا ہے نا، اور جھوٹ کو اپنی ذات کے اوپر مسلط کر لیتا ہے، تو جی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہدایت کبھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس نے جھوٹ کو اپنا لیا اور جھوٹ ہی اس کی زندگی میں رچ بس گیا ہے۔ تو یہ یعنی بہت مذمت ہے اس کی۔ جی جی جھوٹ اور ہدایت ایک دوسرے میں اینٹی ہیں۔ اگر جھوٹ ہے تو ہدایت نہیں ہے، سچ ہے تو جی ہدایت جی ہے۔ پھر جی بالکل، پھر جی ایک سر۔ دوسری جگہ پر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ایسے شخص کے لیے جو کہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ان کے لیے پھر بہت دردناک عذاب ہوگا، اور اس کی وجہ آگے مینشن کیا کہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے ہر وقت ہی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آ، جھوٹ کے بارے میں گورنمنٹ نے بھی بہت سے قوانین مرتب کیے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، تو اس کے لیے کیا قوانین ہوں گے۔ اسی طرح مذہب نے بھی اس کے اوپر بہت زور دیا ہے اور بہت سے قوانین بیان کیے ہیں۔ وہ پرسنل کوئی شخص ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ایز اے نیشن آپ اس کو جھوٹ کے اوپر اس کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ بہت بڑی ایک تباہی ہوگی۔ جی تو اس طریقے سے یعنی کہ پوری قوم اور کسی شخص کا پرسنل خاتمہ ہو جاتا ہے اگر اس کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہو۔ بلکہ سر میں اگر اس میں ایڈ کروں کہ ایک انسان پہلے جی جی جب سچ بولنا چھوڑتا ہے تو جھوٹ پہ آتا ہے وہ، پھر اپنے اس کو جی جی سر۔ لوگ اس کو جھوٹا ماننا شروع کرتے ہیں، پھر اس کو ہوں۔ اپنے سچ کو فردر انہانس کرنے کے لیے قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ بدتمادی بڑھ گئی نا۔ تو جی جی جی۔ اب سر جب جو میں جھوٹ بولتا ہے، اب یقیناً پھر وہ امانت دار بھی نہیں ہوگا، پھر اس پہ لوگ بھروسہ بھی ہوں۔ نہیں کریں گے۔ سر یہ امانت دار کے حوالے سے پلیز آگاہ کیجیے گا، اور یہ ہاں یہ جی جی، میں امانت داری کے بارے میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث جو ہے، جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے کہ آیت المنافق کی ثلاث، نبی کے وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق جو شخص ہوتا ہے نا، اس کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ جی نمبر 1، اذا حدث کذب، پہلی بات ہی آپ نے یہ بیان کی کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وہ، جی ٹھیک ہے۔ اور جھوٹ کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ترمذی میں بیان کیا، جس میں آتا ہے کہ ما جاء فی الصدق والکذب، حدیث نمبر 1979 ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے اس سے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مادی دنیا میں جی بہت سی مادی چیزوں کی خوشبو یا بدبو ہوتی ہے جسے ہم فیل جی کرتے ہیں۔ جی تو اسی طریقے سے جو اعمال ہے نا، اعمال ہیں آپ کے، ان کی بھی ایک سمیل ہوتی ہے جی جس کو فرشتے اللہ کے محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ایسی سمیل ہوتی ہے کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جی جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے نا وہ جانتے ہیں اس کو، اور وہ جی کرامن کاتبین ہے۔ تو وہ یعنی صحیح۔ کہ آپ سے وہ چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، اتنی زیادہ جی نحوست ہے اس جھوٹ کی، یعنی کہ آپ اللہ۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سنگینی ہے۔ اور اور دوسری حدیث دوسری بات جو اس میں بیان کی، یہ تو پہلا حصہ میں نے پڑھا نا کہ اذا جی حدث کذب واذا جی وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے وہ۔ جی تیسری بات، واذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کر دیتا ہے۔ صحیح جی یہ ایک بیان کی۔ جی ایک اور حدیث ہے اس سے ملتی جلتی، جس میں آپ نے کہا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ۔ یہاں جو دو چیزیں ہمارے جو پیش نظر ہیں آج کے موضوع کے لحاظ سے، وہ ایک جھوٹ ہے جس کی مذمت بیان کی، دوسرا وہ امانت میں خیانت ہے جس کے جی بارے میں آپ نے ایک اور جگہ کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر یہ امانت داری نہیں ہے، یعنی کہ وہ خیانت کرتا ہے، خائن جی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ ان تؤد الامانات الی اہلیہا، جو جی اس کے اہل ہے نا امانت دار، امانت کے، ان کو اس تک پہنچا دو۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کی امانتوں میں خیانت نہ کریں وہ۔ جی اب دیکھیں یہ امانت ہوتی کیا ہے؟ امانت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو آپ روکتے ہیں اور جی کسی پرائی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، جی گویا کہ اس لحاظ سے سب سے پہلے آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا جسم ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور پھر صحیح اگر جی اس چیپٹر کو کھولا جائے، یعنی کہ یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے کہ آپ پرسنل امانت دار ہوں، جی آپ کے سارے معاملات، آپ ایز اے والد کیسے ہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو کیسی آپ کا رویہ کیسا ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں، کچھ بھی ہیں، یعنی جی کہ اگر اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کو کوئی عہدہ دے دیا جائے جو کہ پرسنل امانت دار نہیں ہے، جو جی کہ چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، پرسنل امانت دار نہیں ہے، وہ شخص اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے گا جو کسی امانت کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر اچھا آپ ایسے شخص کو امانت دے دیں جو کسی عہدے کے اوپر ہے، جی وہ ظاہر ہے اگر آپ کسی ادارے کا ہے تو وہ ادارہ ہی برباد کر دے گا، اور چاہے جائے کہ آپ جی کسی لیڈر کو بنا دیں جی جس کے اندر امانت داری کا نہیں، وہ تو پوری قوم کو لے ڈوبے گا، اس میں تو پھر کوئی صورت بچنے کی ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح، قوم نے بھی ووٹ دیے ہیں تو ووٹ بھی کہا جاتا ہے قوم کی امانت ہے۔ تو اب جی جی۔ ووٹر نے ایک جگہ پہ ووٹ ڈالے تو وہ امانت آ گئی ہوں وہاں کے پریزائڈنگ افیسر کے پاس، پھر وہ امانت پہنچی آگے، کہہ لیں کہ جو اگر کوئی بڑے افیسر ہیں وہاں پہنچی۔ اب سر ہوں اگر ہوں۔ اس میں وہی وہ لوگ کوئی دو نمبری کرتے ہیں تو یہ بھی اسی میں ذمہ میں آئے گا کہ انہوں نے خیانت کر دی، انہوں نے کہ اتنے جو لوگ ہاں تھے ان کی امانت کو ضائع کر دیا گیا خدا نہ خواستہ۔ جی جی۔ اس میں دیکھیں یہ ایک تو خیانت ہو گئی، ایک دھوکہ آ گیا اور ایک جھوٹ ہو گیا۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں بہت زیادہ یعنی کہ وہ حساس تھے۔ ایک حدیث میں آگے سا بیان کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، جی تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے آواز دی، میں جی حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے آواز دی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے کہا کہ آپ نے اس کو آواز دی تھی، کیا دینا تھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کھجور تھی جو میں ان کو دینا چاہتی تھی۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ ان کو کھجور نہ دیتی تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، یعنی کہ آپ اس صحیح وقت جھوٹوں میں شمار ہو جاتی۔ مگر آپ دیکھیں یہاں تو جھوٹ کے جھوٹ چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے یعنی کہ سیاست ہو رہی ہے یا بندوں کے معاملات کیسے ہیں، اس سے تو اللہ ہی بچائے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آ، جو سچ ہے نا آدمی کو وہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی جی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کوئی آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔
جیسے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب صحیح ہے۔ آپ کا شمار ہی جھوٹوں میں ہر وقت ہو، تو جی، وہاں یعنی کہ آپ کسی قوم کی کیا ترجمانی کریں گے جب کہ آپ کے اندر خود ہی جھوٹ ملوث ہے؟ اور وہ استغفر اللہ۔ کیسا معاشرہ ہوگا جو کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے؟ سر تو وہی یہ ظاہرہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جی اور یہ جہنم میں جانے کی طرف راستہ ہے ایک۔ جی، صحیح ہو گیا۔ سر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سنورے، ہمارا خاندان سنورے، اور ہمارے حکمرانوں کے اور عوام کے آپس میں تعلقات اسٹرانگ ہوں، اور ایون جب ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، تو سچ کو ہم اپنائیں تاکہ ہم سچی قوم کہلائیں، اور واقعی دنیا میں ہمیں لوگ کہیں کہ ہاں جی یہ سچی قوم ہے اور سچے لوگ ہیں، اور پھر جو جنت کا راستہ ہے وہ سچ کا ہی راستہ ہے ہمارے لیے۔ تو جی جی سر، جی ظاہرہ یہ سچائی کی تعلیم جی نئی پاک کو اگر آپ ایز اے لیڈر دیکھیں، ایز اے تاجر دیکھیں، جی ایز اے خامن دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، تو وہ اتنے سچے تھے کہ اسلام سے پہلے جب کہ اسلام کی دعوت انہوں نے نہیں دی تھی، جی، اس وقت ان کے معاملات ایسے تھے کہ جو ان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین، امین یعنی کہ کہتے ہیں۔ ایسا بندہ ہے جو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ماشاء اللہ، کبھی ماشاء جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اس کو صادق کہتے ہیں، اور امین امانت دار، یعنی کہ اللہ۔ آپ جی ان کو کوئی بھی امانت دیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، یعنی کہ انہوں نے ایز اے لیڈر، ایز اے باپ، ایز اے استاد یہ بتا دیا کہ آپ کے اندر یہ دو کوالٹی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ سچے ہوں اور امانت دار ہوں۔ اگر آپ کی زندگی سے یہ اٹھ گیا تو پھر جو آپ کے پیروکار ہیں وہ کیا کریں گے؟ یعنی کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، یا آپ کا جی ٹیچر یا آپ کا لیڈر، تو ظاہر ہے آپ بھی اس کی پیروی میں جھوٹ بولیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیشہ سچ پر قائم رہنا ہے، جی سچے رہنا اور امانت دار ہو کر رہنا ہے۔ اور یہ لیڈروں کے لیے بھی تعلیم ہے، اور سارے لوگوں کے لیے بھی، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، سرکاری ہیں یا نیم سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں، جہاں یہ جھوٹ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں، تو جی وہ سارے یعنی کہ اس طرف آئیں اور قرآنی تعلیمات کو لازمی حاصل کریں، اور اس سلسلے میں یعنی کہ جو اخلاقی لیول کی باتیں ہیں قرآن پاک میں، جیسے سچ جی ہے، جھوٹ ہے اور امانت ہے، اس کو جی تو ضرور یہ لیکچر ہونے چاہیے ان کے لیے کہ وہ اس سے وہ اپنا سبق حاصل کریں۔ سر بہت شکریہ آپ کا سر وحید۔ تو جی یہ بات ہے کہ جی آپ ذرا یوں سمجھیں کہ جو کہا گیا جو منافق ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ منافق ہوگا، اور نبی ہوتے سچے ہیں، تو نبیوں کا جو رینکنگ ہے وہ جنت میں سب سے ٹاپ پہ ہونی ہے۔ تو اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری خواہش ہے، یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولیں گے تو جہنم کی تاگ گہرائیوں میں جائیں گے منافق کے ساتھ، اور اگر ہماری پہچان بن جائے جھوٹ تو پھر ہم وہاں جائیں گے، کیونکہ منافق ہر وقت جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر ہم سچے نبی کے امتی ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ ہم آپ وسلم کیا کے نمائندے ہیں، اور ہم اللہ کا آخری پیغام ہے یہاں پہ، تو ہم نے پھر سچ اپنانا ہے، اور ہم نے آپ ہی کی سنت میں صادق اور امین بننا ہے۔